أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ والقواعد من النساء اللاتی، وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہیں، لا یرجون نکاحا، اور ان کو اپنے نکاح کی اب کوئی امید باقی نہیں ہے، فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے اوپر والے کپڑے جس کو چادر وغیرہ برقع کہہ سکتے ہیں وہ اتار دیں، غیر متبرجات بزینہ، مگر زینت کو ظاہر نہ کریں، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا، اور اگر وہ بھی پورا پردہ کریں، خیر لہن، یہ بھی ان کے لیے بہت بہتر ہے، واللہ السمیع العلیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 60، پارہ نمبر 18، سورۃ النور۔ وہ خواتین جن کا نکاح نہیں ہوا اور ایک ایسی عمر آ گئی جس کو بڑھاپے کی عمر کہا جاتا ہے، لوگوں کو بھی ان کی طرف بظاہر کوئی رغبت نہیں ہے اور ان کو بھی لوگوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، اور وہ نکاح کی کوئی امید نہیں رکھتی، اور ان کو پتہ ہے کہ اس عمر میں مجھ سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، اور نفسانی خواہشات بھی معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے اندر اب اس طرح کی نہیں پائی جاتی۔ ایسی عورتیں اگر کوئی چادر وغیرہ رکھ لیں، چہرہ اپنا کھلا بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور ایک عام لباس میں چلتی رہیں پھرتی رہیں، اس کی کیا ہے گنجائش۔ ایک نوجوان لڑکی کے لیے تو بہتر ہے، اچھا ہے، ضروری ہے کہ وہ پردہ کرے، اور اس پردے میں برقع آتا ہے، اور برقع بھی وہ ہے جو سٹائلش برقعے نہیں بلکہ کھلے ڈلے صوفیانہ برقعے ہوتے ہیں، بہت بڑا جلباب اوپر ڈال کے چلے۔ لیکن اگر ایک عورت ہے اور وہ ایسے ہی اپنے کپڑے جو ضروری کپڑے ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں اور باقی پردے کی کوئی خاص برقع وغیرہ وہ نہیں پہنتی، اور وہ بوڑھی ہے اور لوگ بھی اس کی طرف راغب نہیں ہوتے، اماں جی اس کو کہتے ہیں، بوڑھی اماں اس کو کہتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، لڑکیوں والی بات بھی نہیں، لڑکیوں والی حرکات بھی نہیں، لڑکیوں والی کوئی خواہشات بھی اس طرح کی اس میں نہیں ہے، ان کو لچک ہے، ان کو کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھی عورتوں کو نماز میں جماعت میں آنے کی بھی اجازت عطا فرمائی تھی، اجازت کیا کی تھی؟ عطا فرمائی تھی۔ ایک بوڑھی عورت اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کو بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ماہواری کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے، اس کو عائسہ کہتے ہیں، جس کو حیض کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے اندر بھی وہ رغبت وہ خواہشات باقی نہیں ہوتی، مگر بڑھاپے کی حد تک ہے، بڑھاپے کی حد تک ہے۔ اور اگر کسی نوجوان لڑکی کی یہ بیماری آ گئی کہ اس کو یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی اور مسئلہ ختم ہو گیا، وہ نہیں ہے، عائسہ اس کو کہتے ہیں، جس کو یہ ماہواری کا سلسلہ مکمل طور پر عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس کو عائسہ کہا جاتا ہے، نا امید اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نا امید، یہ بوڑھی عورتیں۔ مگر قرآن نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادی اماں نانی اماں ہے، اور ہماری بوڑھی 60-70 سال کی جو ماں ہے اس نے اپنی چوڑیاں زیور کڑے کانٹے کوکے کیا رکھے ہوتے ہیں، بکسوں میں رکھے ہوتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جانے لگتی ہے تو کیا جاتی ہے، جناب یہ اس بیٹی کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، وہ اس کو جھنجھار کے طور پہ استعمال کر کے نہیں جاتی اور بازاروں کی زینت نہیں بناتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ زیور جو ہوتا ہے نا عورت کا، یہاں پہ پہنے وہ بھی زینت ہے، یہاں کوکا پہنے وہ بھی زینت ہے، ناک کے نتھنے میں کوئی چیز پہنے وہ بھی کیا ہے، زینت ہے، یہ ہار پہنے وہ بھی کیا ہے، زینت ہے، یہ کڑے پہنے وہ بھی کیا ہے، زینت ہے، پاؤں میں کوئی شال پاڑ لے وہ بھی کیا ہے، زینت ہے۔ تو زیورات زینت ہیں۔ اب اگر کوئی بوڑھی اماں ہے اور وہ جناب بڑے بڑے ہار کانٹے اور وہ بھی سرخی پاؤڈر لگا رہی ہے، کریمیں لگا رہی ہے
کپڑے بھی تھوڑے تھوڑے اسٹائلش اس کے لگتے ہیں کہ وہ پہن رہی ہے، اور معاشرے کا جو ماحول رواج ہے، تو بھائی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کھلا ڈلا ایسے پھرے۔ یہ اس عورت کے لیے اللہ والی ہو، نماز پڑھتی ہو، اس کو اب سونے میں رغبت نہ ہو، چاندی میں رغبت نہ ہو، کانٹوں میں رغبت نہ ہو، چوڑیوں میں رغبت نہ ہو، کسی چیز میں شوق نہ ہو، سرخی پاؤڈر، لپسٹک، یہ تمام چیزیں لگا کے جانا آگے پیچھے، شادی بیاہ میں بھی وہ ایک بھولی بھالی سیدھی سادی عورت بن کے جاتی ہو، خاندان اور معاشرہ کی سمجھتا ہو۔ اب اماں جی میں معاشرے کے اندر اس طرح کے ترتیب کے مطابق جس طرح ایک جوان لڑکی چلتی ہے، اب اس ماں کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ آپ اپنے لباس میں چلیں، اوپر اگر کوئی بڑا پردہ نہ بھی ہو تو اس میں کیا ہے، گنجائش، اس میں کیا ہے، گنجائش ہے۔ لیکن آج کل جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بڑے بڑے بیوٹی پارلرز کے اوپر جا کر اور اپنی سکن کو اور مختلف چیزوں کو علاج کے ذریعے بڑی وہ خوبصورت قسم کی نرم ملائم اور لچکدار کرتی ہیں، اور بڑی بڑی وہ 70 سال کی بھی عورتیں ایسی ہیں، 70 سال کی بھی عورتیں، کئی 80 سال کی عورتیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، جن کو صحت اچھی ملی ہوتی ہے، جن کی باڈی فٹنس اچھی ہوتی ہے، وہ کوشش کرتی ہیں جناب معاشرے کے لباس کو پہنیں، اور مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو چمک اور دمک میں رکھیں اور اپنی زینت کو کیا کریں، ظاہر کریں۔ ایسی عورت کے لیے شرعی پردہ ضروری ہے، چاہے وہ بوڑھی بھی ہو، کیا ہو، بوڑھی ہو۔ اور قرآن کہتا ہے بوڑھی عورتوں تمہیں اللہ نے نرم لچک دی ہے، مگر اس کے باوجود کوئی اللہ والی کہے میں 500 سال بھی ہو جاؤں نا، میں نے اپنے شرعی پردہ نہیں توڑنا، تو ہم مفتی اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں قرآن کہتا ہے کہ جناب تم اتنا پردہ نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے ان یستعففنا، ایک بوڑھی اماں بھی اگر خوبصورت شرعی پردہ کرے خیر لہن، یہ تو اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ بوڑھیوں کے لیے بھی بہتر ہے، بوڑھیوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ آج کل بوڑھی عورتیں اپنے بڑھاپے کی عزت شان میں رہیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ معاشرے کی گندگی کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں، بھئی ان پر تو پردہ فرض ہے مکمل طور پہ کیا ہے، پردہ فرض۔ اب ایک صحابیہ کافی عمر کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ جب اس کی لاش پہ آئی، جنازے پہ آئی، بڑا پردہ شردہ دستانے وہ پہنا ہوا، اور لوگ اور عورتیں یہ جنازے کے اندر بھی بڑا، آج کل ہمارے معاشرے میں نا بڑے بڑے سوٹ پہن کے آ جاتی ہیں لڑکیاں، اور بڑی بڑی جوتیاں، ٹک ٹک کی آوازیں، ایڑی والی جوتیاں، بڑے بناؤ سنگار کے، ان کو سمجھایا کریں، جنازے میں جاؤ ایک سمپل لباس پہن کے جاؤ، ایک عام سی جوتی پہن کے جاؤ، جس کو زینت کہا جاتا ہے یا خوشی کے موقع پہ استعمال کی جاتا ہے، یہ بن سنور کے جانا ہوتا ہے، یہ جنازوں میں نہیں جانا۔ اچھا جنازے کے دن بیچاری وہ کوئی تھوڑی شادی ہو کے بھی چلی گئی نا، اگلے دن ہوتا ہے جناب وہ تیجا، کیا ہوتا ہے، تیجے کے اندر تو بڑے مطلب وہ سٹائل میں جاتی ہیں اور بڑے بڑے لباس پہن کے جاتی ہیں۔ اس سوال یہ ہے کہ تم کس لیے جا رہی ہو، یہ کوئی شادی کا فنکشن ہے، جس کا مرضی ہو، مقابلہ بازی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، مقابلہ بازی ہوتی ہے، کہیں بغیر دوپٹے کے جا رہی ہوتی ہیں اور جناب ادھر پڑھ رہی ہوتی ہیں گٹکیں، کیا پڑھ رہی ہوتی ہیں، گٹکیں۔ حیا ہونی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہماری بڑی چادر ہمارے اوپر کم از کم ہونی چاہیے، ہمارا سادہ سا لباس ہونا چاہیے، ہمیں پتہ چلے کہ یار ہم ایک موت کی محفل میں ہیں۔ کس کی محفل میں ہے؟ ایک موت کی محفل میں۔ ایک بچی نے ایک کالم لکھا اور اس نے کہا کہ زندگی میں میرا سب سے دردناک واقعہ، سب سے دردناک واقعہ، 80-85 سال کی میری دادی جب دنیا سے گئی تو آخری رات وہ پوری رات فلم دیکھتی رہی، اور ریموٹ سے وہ چینل بھی چینج کرتی رہی۔ صبح وہ مری ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا اور ٹی وی سامنے چل رہا تھا، ٹی وی پہ گندی فلمیں لگی ہوئی تھی، اور وہ دیکھتی 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 کیا ہو گئی، مر گئی۔ میری دادی تھی، کیا کہتی ہے وہ، میری دادی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دادی اگر تو ہوتی نا نمازی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ یہ کام کرتی۔ ظاہر ہے کہ وہ آخری وقت تک نماز نہیں پڑھ سکی، قرآن نہیں پڑھ سکی، ایمان پہ نہیں چل سکی،
وہ بچی اپنے آنسو گراتے ہوئے کہتی ہے کہ میری زندگی کا دردناک واقعہ ہے کہ میری دادی اماں آخری رات جو دنیا سے آخری رات تھی اس میں فلم دیکھتے ہوئے چلی گئی، ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا، ٹی وی چل رہا تھا، صبح آپ نے دیکھا کہ وہ مری ہوئی ایسے پائی گئی۔ مجھے اس سے دردناک واقعہ کوئی نظر نہیں آتا نظر۔ اب وہ صحابیہ جو تھی وہ بڑا پردہ کر کے آئی اور اس کا اکلوتا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب جو دائیں بائیں کی عورتیں وہ کہتے ہو دیکھو اس کا بچہ مرا ہوا ہے اور یہ بڑے پردے میں اور اس میں اور اس میں آئی ہوئی ہے، ورنہ لوگ عورتیں رو رہی ہوتی ہیں ہائے ہائے میرا بیٹا گیا، میری جان گئی، میرا یہ گیا۔ ٹھیک ہے جذبات بھی ہیں، کیا ہے جذبات بھی ہیں، مگر روئیں آپ بے شک، روئیں آپ بے شک، لیکن آنسو گرائیں اور دل میں روئیں۔ ہائے 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 یہ آوازیں غلط ہیں، اس کو بین کہتے ہیں۔ بعد دفعہ آتے ہیں بڑے جذبات میں ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا بینوئی آ گیا ہے، پیچھے سے ہمارا سالہ آ گیا ہے، پیچھے سے جناب ماموں کا بیٹا آ گیا ہے، پیچھے سے ہمارا دماد آ گیا ہے، وہ سارے جناب داخل ہو رہے تھے مرنے والے پہ ہے، اور کہیں جناب آگے اپنے گلے ہی پھاڑ دیتے ہیں۔ پیچھے سے بینوئی نے دیکھا اس نے گلا پھاڑا ہے، وہ آگے آتا ہے جناب او رو رو کے اس کے دانت جڑ جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ دانت جڑ جاتے ہیں، وہ گر جاتا ہے۔ ہماری زبان میں اس کو دنکڑ کہتے ہیں۔ بعد لوگ رونے میں بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چمچ کے ساتھ ان کے دانتوں میں ڈال کے اس کو آہستہ آہستہ کھولا جاتا ہے۔ چلیں جو کچھ بھی ہے، لیکن اکثر رونا دھونا مقابلہ بازی میں ہوتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو رات کو تبصرہ ہوتا ہے یار اس کا بھتیجا بڑا رویا ہے، اس کا ماموں بڑا رویا، آج اس کا بھائی بڑا رویا، اور ان کا دماد بڑا رویا، یار آج ان کا سالہ بڑا رویا۔ رات کو تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ عورت آئی تو بہت روئی تھی، وہ بیچاری آئی تو اتنی رو رہی تھی، وہ آئی تو یہ ہو رہی تھی، اس نے گریبان پھاڑ دیے، اس نے کپڑے پھاڑ دیے، وہ بھی ہوش ہو گئی، وہ بے قابو ہو گئی۔ او خدا کے بندے یہ کوئی جائز ہے؟ یہ تمہاری چیز تھی، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے لی ہے، تم اس سے کیا پیار کرتے تھے؟ کبھی چنے، کبھی دال، کبھی آلو، کبھی کپڑے کچے پکے جو بھی ہے، اللہ گیا ہے لے گیا اس کو۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے، وہ کہ کسی ظالم کے ہاتھ تو نہیں گیا آپ کا مرنے والا بندہ۔ یہ امانت آپ کے پاس ہے اللہ کی، امانت آپ کے پاس ہے کس کی بھائی؟ تو روئیں آپ، غم ہوتا ہے، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، روئیں آپ، روئیں، مگر آپ اپنے دل میں روئیں، اور دل میں رونے میں آنسو گرتے ہیں، جتنے مرضی آپ کے آنسو گرے۔ غم کو سٹاک نہیں کرنا، غم کو نکالنا ضروری ہے، مگر اس میں دکھلاوا نہ ہو جناب پورا معاشرہ رو رہا ہو، ادھر سے فرشتے آ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، اور ادھر سے ہم دھاڑے مار کے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس اماں نے جواب دیا کہ تم میرے پردے پہ حیران ہو کہ میرا بچہ مر گیا ہے اور میں پردہ کر کر آئی ہوں، یاد رکھنا آج میرا بیٹا مر گیا ہے، میری غیرت نہیں مری۔ مجھے اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تیرا جوان بیٹا گیا، تو بھی مرنے والی ہے، تو میں اس موقع پہ صبر و استقامت کے ساتھ اور شرعی پردے کے ساتھ آئی ہوں، تاکہ دنیا کو بتاؤں کہ بیٹا تو مر گیا، حیا تو نہیں مری، بھائی غیرت تو نہیں مر گئی۔ آخر یہ پردہ ہے، اس پردے کے لیے آج کوئی بندہ پریشان نہیں ہے، مگر صحابیات اس کے لیے پریشان ہوتی تھی، صحابہ اس کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ اور یہ پردے کے اندر ڈھکی ہوئی کار، شو روم میں رکھی ہوئی کار، اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، اور باہر ہماری سڑک پہ اگر کوئی کار رکھ دی جائے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اور ہوتی ہے۔ چھپی ہوئی عورت، عورت عربی کا لفظ ہے، عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ عورت کا ترجمہ کیا ہے؟ جو ظاہر ہوتی ہے نا اس کو عورت نہیں کہا جاتا ہے، عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو کل بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یار معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو جائے، معاشرہ ہمارا، میرے بھائی ہم اپنے گھر سے ابتدا کریں گے۔ کہاں سے کریں گے؟ گھر کے اندر جو ہمارے افراد بیٹیاں ہیں، ہم اپنے بچوں پہ بیٹیوں پہ محنت کریں اور کوشش کریں کہ ان کو شرعی ڈھانچہ نصیب ہو جائے۔ شرعی ڈھانچہ کیا ہو جائے؟ نصیب ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے بوڑھی عورتوں کو لچک ہے، بوڑھی عورتوں کو لچک ہے، لیکن اگر وہ بھی اپنی غیرت حیا میں آ کے کہیں ہم پردہ کریں گے انشاءاللہ، اور مضبوط ترین پردہ کریں گی انشاءاللہ العزیز، ان کے پردے پہ اللہ ان کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو شرعی اور حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔